السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت چند سوال کرنے تھے تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمارے ذریعے عام لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے، انشاءاللہ۔ تو بتائیے۔ جی، حضرت ایک سوال کرنا تھا جو کہ آج کل بہت مشہور ہے، ایسا جی، کہ مطلب سنا گیا کہ کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر دودھ پیتے بچے کا پیشاب لگ جائے یا وہ گود میں ہو، دودھ پیتے بچہ پیشاب کر دے تو اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی چیز تو کھاتا نہیں ہوتا، نہ صرف دودھ پیتا ہوتا ماں کا۔ تو یہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں ذرا کچھ۔ جی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اچھا، اصل میں اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جو لوگوں میں مشہور ہے وہ سراسر غلط ہے، اور بچے کی پیشاب کا حکم وہی ہے جو بڑے کی پیشاب کا حکم ہے۔ جس طرح بڑے کی پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح بچے کی پیشاب بھی ناپاک ہے۔ جو آپ نے کہا کہ وہ کچھ کھاتا نہیں ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ کھانا جو کھایا جاتا ہے اس سے پیشاب نہیں بنتی، بلکہ پانی یا دودھ وغیرہ جو لکوڈ پی جاتی ہے، جو پتلی چیز ہوتی ہیں ان سے پیشاب بنتی ہے اور وہ پیتا ہے۔ تو لہٰذا پیشاب جو ہے وہ اس کی اصل جو ہے وہ ناپاک ہے اور غلیظ ہے، وہ چاہے بڑے کی ہو یا بچے کی ہو۔ مطلب یہ جو عوام میں مشہور ہے یہ غلط ہے، جی، دودھ پیتے بچے کی پیشاب بھی ناپاک ہے۔ ناپاک ہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو شکار کی جاتی ہیں، جو لوگ مچھلیاں مارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکار کرتے ہوتے ہیں تو جس آلے کے ذریعے جس چیز سے وہ بنچی سے شکار کرتے ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ایک کیڑے کو پوتے ہیں، ایک گھیسے کو، یعنی ایک کیڑے کو وہ زندہ ہوتا ہے اور اسے اس کانٹے کے اندر کیا وہ پروتے ہیں اور اس کیڑے کے ذریعے کانٹے میں ڈال کے شکار کرتے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ایک زندہ کیڑے کو کانٹے کے اندر پرو دینا اور اسے شکار کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، اللہ کی مخلوق ہے وہ، اور پھر اس میں بھی جان ہے، اور شریعت مطہرہ ہمیں کسی پر بھی ظلم کرنے سے منع کرتی ہے، اب وہ چاہے انسان ہو یا جانور ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کینچو کے اندر بھی جان ہے، تو لہٰذا اس کو اس طرح پرونا اس کانٹے کے اندر کہ اس کو پورا پروتے ہیں، اس پرونے سے اس کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں شریعت مطہرہ کسی بھی چیز کو تکلیف دینے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس طرح شکار کرنے سے بچا جائے۔ اس شکار کرنے کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، جیسے کہ آٹا ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ شکاری حضرات جو مچھلی مارتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا اس بارے میں کہ اور بہتر طریقہ کیا ہے، مگر اس چیز سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا ہو گیا۔ حضرت پھر یہ ہے کہ اگر اسی کیڑے کے ذریعے جی، مچھلی کا شکار کیا گیا جو کہ اس کا کام ناجائز تھا، اس طرح شکار کرنا، تو اب جو مچھلی شکار کی گئی اس کا کھانا جائز رہے گا؟ جی ہاں، اس کا کھانا جائز رہے گا، کیونکہ اس پہ جو تکلیف پہنچی جو کینچوے پہ وہ اصل میں جائز نہیں ہے، مگر اس سے جو شکار کیا گیا ہے وہ مچھلی کھانا جائز ہو گیا۔ حضرت سوال یہ کرنا تھا کہ جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اکثر اپنا فون بند کر لیتا، جی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا فون سائلنٹ کرنا بھول جاتا ہے، جی، تو نماز کی حالت میں اگر فون بج جائے تو بجا اوقات تو ایک نارمل ٹون ہوتی ہے، کبھی کبھی اس میں معاذ اللہ گانے وغیرہ ایسی واحیات چیزیں بجتی ہوتی ہیں کہ مسجد کے اندر مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے، جس سے اور بعض نماز میں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو اگر فون کی رنگ بجنے لگے دوران نماز تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز توڑ دیں یا پھر کیا کریں؟ دیکھیں، نمازی کا فون بجنے لگا، اس پہ کال آنے لگی، تو کوشش کرے
کہ عمل قلیل کے ساتھ اس کی رنگ ٹیون بند کر دے، یا کسی طرح ریسیو فون ہو سکے تو ریسیو کر کے چھوڑ دے کہ آگے کو پتہ چل جائے نماز پڑھ رہا. اگر ریسیو نہیں ہو رہا، اگر وہ کٹ ہو گیا کسی طریقے سے بٹن دبانے سے کٹ کر سکتا ہے تو کٹ کر دے، اور اگر اس رنگ ٹون کو فی الحال جیسے ہی بند کر سکتا ہے وہ بند کر دے. اگر عمل قلیل سے بند ہوتی، جیسے اس طرح نماز پڑھ رہا نیت بندی ہے، تو اب اگر اوپر والی جیب میں فون ہے تو اس طرح بٹن دبا دے، آواز بند ہو جائے گی اس کی. اسی طرح اگر کلی کی جیب میں فون ہے، کرتا وغیرہ پہنا ہے، تو اس طرح جو ہے ایک ہاتھ لے جا کر کے ہلکا سا بند کر دے. ٹھیک ہے. اب وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل قلیل کے ساتھ میں اس ٹیون کو بند کر سکتا ہے، بلکہ عمل کثیر کرے گا تبھی وہ ٹون بند کر سکتا ہے. جیسے کہ فون کہیں جیب میں ایسے رکھا ہوا ہے کہ بغیر اس کے نکالے وہ بند نہیں ہو سکتا، یا پھر کہیں نیچے رکھا ہوا ہے. اب اس کے ٹیون سے دوسرے جو نمازی ہیں ان کو بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ انتشار ہو رہا ہے، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. تو اس صورت میں ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، اس کی اجازت ہے. کیونکہ وہاں پر جو نمازی حضرات ہیں ان کو اس کی نماز تو خراب ہو ہی رہی ہے، بلکہ جو دوسرے نمازی ہیں ان کی بھی نماز اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے. تو لہذا سب کی نماز خراب ہونے سے بہتر ہے کہ صرف اپنی نماز کو توڑے اور موبائل کو بند کر دے. حضرت پھر یہ بتا دیں کہ عمل کثیر اور عمل قلیل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، عمل کثیر اور عمل قلیل کیا ہوتا ہے. عمل قلیل جیسے موبائل ہماری اس جیب میں رکھا ہوا تو اس طریقے سے بس ہلکی سی حرکت کریں جس سے دور سے دیکھنے والا انسان یہ سمجھے کہ ہاں یہ بندہ نماز میں ہے. ٹھیک ہے. اب عمل کثیر کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر یہ ہوتا ہے مطلب زیادہ عمل کرنا ہے، کثرت. تو عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا بندہ یہ گمان کرے کہ یہ شاید نماز میں نہیں ہے. جیسے کہ فون جیب سے نکال کے اس طرح دیکھنے لگے، یا پھر کوئی اور کام کرنے لگے، یا بار بار ادھر ادھر ہاتھ چلانا، یہ عمل کثیر میں آتا ہے. اور عمل قلیل یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا انسان جیسے کہ ہلکی پھلکی حرکت دینا، جیسے اس طرح موبائل لے لیا یا یہ بند کر دیا یا کہیں ہلکا پھلکا ہاتھ چلا دیا، یہ عمل کثیر ہے، قلیل ہے. یعنی دور سے دیکھنے والے کو اگر یہ لگے کہ یہ نماز کے اندر ہے جی تو یہ عمل قلیل ہے، اور دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ بندہ نماز میں نہیں تو یہ عمل کثیر ہے. اسی طرح کے سوال کرنے کے لیے ہمارے چینل TZ کو سبسکرائب کر لیں.